جنت کے کسی ایک دروازے سے جانا نصیب ہوگا
عبادت کی خصوصیت پائی جائے گی، جو روزے میں خاص ہوگا وہ باب الریان سے جائے گا، جو نماز میں خاص ہوگا وہ نمازی والے دروازے سے جائے گا۔ الغرض جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے بروز حشر یہ تمنا کریں گے کہ صدیق اکبر مجھ سے گزرے۔ ہر دروازہ کہے گا ابو بکر مجھ سے گزرے، دوسرا کہے گا صدیق اکبر مجھ سے گزرے۔ جنت تمنا کرے گی، جنت کے دروازے مشتاق ہیں، جنت کے دروازے شوق رکھتے ہیں اس بات کا کہ صدیق اکبر ہم سے گزرے۔ ہر شخص جنت کا مشتاق ہے اور جنت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشتاق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب جنت کے 8 دروازے تمنا کر رہے ہوں گے کہ اے ابو بکر تو ہم سے آ، اے ابو بکر تو ہم سے آ، تو مجھ سے گزر، تو مجھ سے گزر، اے ابو بکر تیرے قدم مجھے لگے، اے ابو بکر تیرے قدموں کا لمس مجھے نصیب ہو۔ جب جنت کا ہر دروازہ یہ تمنا کر رہا ہوگا اور بغیر کسی حساب کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا کیونکہ آپ نے حضور کے ساتھ وفا میں کوئی حد نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر پر کرم نوازی کی حد نہیں رکھی۔ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جنت کے 8 دروازے مشتاق ہوں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے گزرے، لیکن جب گزرنے کا وقت آئے گا تو حضرت صدیق اکبر رک جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ آپ رکے کیوں ہیں؟ جنت میں تشریف لائیے، جنت مشتاق ہے آپ کی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے کہ پروردگار عالم، جس طرح تو مجھے جنت عطا فرما رہا ہے، میرے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھی جنت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابو بکر، ہم نے ازل سے یہ لکھ دیا ہے کہ تیرا چاہنے والا کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تجھ سے محبت کرنے والا ہر شخص جنتی ہے۔ کیوں نہ جنتی ہو جس کے دل میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا ہو۔ میں گفتگو کی رفتار کو تھوڑا تیز رکھوں تاکہ زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ معروف سیادہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں میرے پاک نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اچھا یہاں یہ بات بھی سنیں کہ یہ صرف یہ 10 نہیں ہے، یہ 10 تو ایک ہی واقعے میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں قبلہ بدلا تو ان 10 نے بغیر چون و چرا کے حضور کے پیچھے منہ پھیر دیا، بغیر دلیل کے، سوچا نہیں، بس جدھر حضور کا منہ تھا ادھر ہی انہوں نے اپنا منہ کر دیا۔ تو ان کی اس عمل پر ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی۔ تو یہ 10 معروف ہیں عشرہ مبشرہ۔ ان 10 صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ ہیں اور جن کو جنت کی بشارت ان کی زندگی میں عطا کر دی گئی، ان 10 صحابہ میں 5 صحابہ ایسے ہیں جن کے ایمان لانے کی وجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عشرہ مبشرہ میں اس جلیل القدر جماعت کے جو سرکردہ نام ہے عشرہ مبشرہ، ان 10 میں سے 5 ایسے ہیں جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام کی وجہ بنے، جن کے ایمان کی وجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ایک مسئلہ اور بھی اوپر میں بڑا زیر بحث ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اہل بیت نظام کے ساتھ تعلق، حضرات اہل بیت کرام کے ساتھ، جیسے بعض لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسا نظریہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے شاید یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات شاید اہل بیت نظام کے ساتھ نصرت بعض اللہ بدن، ایسی بات قطع نہیں ہے، قطعا ایسی بات نہیں ہے۔
اس حوالے سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ سب سے بہادر کون ہے؟ حالانکہ سب سے بہادر عرفاً حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہی خاصہ ہے، بہادری شجاعت آپ کا خاصہ ہے، آپ کا وصف ہے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، شجاعت والے کون ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشجع الاشجعین، بہادروں میں سب سے بڑے بہادر اور سب سے بڑے صاحب شجاعت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے ایسی بات نہیں کہ اس پر دلیل دی، فرمایا اس بات کی گواہ بدر کی سرزمین ہے۔ میدان بدر میں سارے صحابہ جہاد میں مصروف تھے اور سب سے جو خطرے والا کام تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پہرا دینا تھا، حضور کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ اور بدر کے دن یہ دن تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، جب سارے صحابہ مصروف جہاد تھے، تنہے تنہا دشمن کی فوج کے سامنے حضور کی ذات پر سینہ سپر بن کے جس ہستی نے اپنی جان کے نذرانے کو حضور کے لیے مارنے کے لیے تیار رکھا، وہ ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز یسر پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بچے مسجد کے سامنے کھیل رہے ہیں اور ان کھیلنے والے بچوں میں ایک شہزادے حضرت امام حسن بھی علیہ السلام، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آپ نے مدینہ شریف کی گلیوں میں گویا کہ یہ ہوکے دیے اور بلند آواز سے یہ نعرے لگائے، آپ نے یہ نعرے لگائے شبیہ بن نبی، لوگوں دیکھو جو میری پشت پہ سوار ہے یہ سارا شکل رسول ہے، سبحان اللہ، شبیہ بن نبی، یہ مصطفیٰ جیسا ہے، اس کا جمال میرے رسول کے جمال جیسا، اس کا بولنا میرے رسول کی گفتار جیسا، اس کا تکلم میرے نبی کے تکلم جیسا، اس کی ادائیں مصطفیٰ کی ادائیں جیسی۔ اور یہ کندھوں پہ بٹھا کے کون اعلان کر رہے ہیں؟ صداقت کے تاجدار صدیق اکبر اعلان کر رہے ہیں شبیہ بن نبی، شبیہ بن نبی۔ اور اگر آپ غور کریں شب ہجرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹھے اور آج امام حسن مصطفیٰ بیٹھے، صدیق اکبر نے زمانے کو بتایا لوگوں یہ کندھے یا تو سرکار کے کام آتے ہیں یا سرکار کی آل کے کام آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین یہ کسی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، یہ حضرت امام حسین پاک کے لڑنے جگہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علم میں، بھلا میں، تقوی میں، طہارت میں، ایمان میں، ایمان میں جن کا سامی خدا نے بنایا ہی نہیں، وہ ہستی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ حضرت امام زین، توجہ سے سنیے یہ بات، آج کل لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، معاذ استغفر اللہ۔ ہم تو ایسی باتیں زبان پر لانا بھی وہ اسلام کی حکمتوں کے خلاف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، کہ ایسی باتیں کی جائیں، معاذ اللہ، حضور کے شاگرد سرکار کے صحابہ جن کے بس میں قرآن کی ایتوں تک تھی نہیں کہ حضور کی مثال کے بعد حضور کے صحابہ کے آپس میں کوئی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ساری من گھڑت باتیں ہیں جو گھر گھر کے لوگوں کے جناب ایمان خراب کیے جا رہے ہیں۔ وگرنہ اگر مقام صدیقیت پر پوچھنا ہو تو حضرت مولا علی سے پوچھیے، اور مقام مولا کائنات پوچھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھیے، پوچھیے وہاں سے کہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ذرا اپنے آپ کو اس کے ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاؤ۔ النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، حضور کی حدیث ہے۔ اتنی سی بات تو سارے کہتے ہیں، اور میں نے احباب کی دیواروں پر بڑے بڑے حروف سے لکھی ہوئی حدیث دیکھی ہے کہ
پاک کا چہرہ تکنا عبادت ہے، حضرت علی پاک کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث لکھنا، اس کو پڑھنا اور مجمع میں بیان کر کے داد وصول کرنا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ ذرا یاد لوگوں سے کوئی یہ بھی پوچھتا کہ روایت کی سند تو راوی سے چلتی ہے، ذرا بتائیے نا بھلا النظر الی وجہ علی عبادہ، حضور سے اس حدیث کا راوی کون سا سنتا؟ حضور کی زبان حق ترجمان سے یہ حدیث کس نے سنی ہے؟ ان ابی ہریرہ تھا، ان عمر، ان عثمان، یہ کیا نہیں آتا کہ یہ حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس حدیث کے راوی جناب فلاں صحابی ہے، اس حدیث کے راوی فلاں صحابی ہے۔ کیا یہ بات علماء نہیں کرتے حدیث بیان کرتے ہوئے؟ تو ذرا ان سے پوچھئے یہ حدیث جو تمہارے نظریے کی بنیادی اینٹ ٹھہری ہے، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ تو محققین بتائیں گے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حضور کی زبان سے یہ جملہ سننے والی ہستی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن نے امت تک یہ حدیث پہنچائی، جن نے امت کو یہ حضور کی بات بتائی، امت کو یہ بتایا لوگوں میں صدیق اکبر جس کے صدیق ہونے کی سند اللہ کا قرآن دیتا ہے، میں سب سے سچا ہو کر تمہیں حضور کی زبان سے نکلی ہوئی ایک سچی بات یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ تو میں نے اختصاراً عرض کی، اگر میں آپ کو پوری بات سناؤں تو یوں ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ حضرت علی پاک کو آپ اتنا غور سے کیوں دیکھتے ہیں؟ بیٹی نے باپ سے پوچھا، صدیقہ نے صدیق سے پوچھا، نبی پاک کی اہلیہ محترمہ مومنوں کی ماں نے اپنے ابا جی سے پوچھا، ابا جی ہر وقت علی پاک کے چہرے کو اتنا غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کے جواب میں کہا کہ اے بیٹی عائشہ، میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ارے جس صدیق اکبر نے امت کو یہ حدیث بتائی ہے، تم جانتے ہو وہ علی پاک سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث اسی عنوان میں سے بات کرنی، حضور کی مجلس لگی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مجلس مقدس میں تشریف فرما ہے اور مسجد کھچا کھچ بھری ہے، صحابہ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ صحابہ کی کوشش ہوتی کہ حضور کے قرب میں بیٹھے، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہوتی کہ حضور کا قرب نصیب ہو، سرکار کے سامنے بیٹھے، حضور کی نگاہ ناز کا اثر نصیب ہو، حضور کی نظروں میں آئے۔ اور کسی کے لیے صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں سب سے بڑا تحفہ، حضور سب سے بڑی مہنگی چیز حضور کے قرب میں بیٹھنا تھا۔ اب تو وہ منظر نہیں رہا، اب تو ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ ہم پیچھے بیٹھے، حضور کے صحابہ کی ترجیح ہوتی تھی کہ آگے بیٹھے۔ اب جب مجلس شروع ہوگی، حضرت علی پاک تاخیر سے آئے، شاید حکمت تھی، حضور علیہ السلام نے محبت بھری نگاہ مجمع میں ڈالی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب مزاج شناس نبوت جو میرے پاک نبی کے مزاج شناس تھے، جن کو حضور کی اٹھتی نگاہ ان کے ترجمے کا پتہ ہوتا کہ نگاہ اٹھی ہے تو اس کا معنی کیا ہے۔ لفظوں کے ترجمے جاننا ہر کسی کا کام ہے، اور اداؤں کی ترجمانی سمجھ لینا اسی چیز پر۔ ادھر علی پاک کو دیکھا، ادھر مجمع کو دیکھا، صدیق اکبر جان گئے اور کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے علی ادھر آ کے میں جگہ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک کو جگہ دیا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیوں کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی اٹھتی نگاہ علی پاک کی طرف دیکھی، پھر آپ کی نگاہ جو مجمع پر پڑی میں نے اس کو دیکھا، میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ حضرت علی پاک کو قرب میں بٹھانا چاہتے ہیں، جگہ نہیں تھی، آپ نے کسی کا دل دکھانا دوبارہ نہیں کیا، پر یا رسول اللہ صدیق تو سمجھ گیا، سبحان اللہ، ابو بکر تو جان گیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں، میں نے اس لیے جگہ دی کہ آپ کی مرضی یہی ہے۔ اب اس کے بعد حضور کا جملہ ہے، سنیں، میرے پاک نبی نے فرمایا یعرف ذو فضل اہل فضل، لوگوں عزت والے عزت والوں کو عزت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ذو فضل، فضل والے، اہل فضل، فضل والے کی عزت کرتے ہیں، کوئی کمینہ کسی کمینے کی عزت نہیں کرتا۔
وہی کرتا ہے جس کی اپنی عزت ہوتی ہے. جس کی اپنی عزت نہیں اس سے آپ کسی کی عزت کی کیا توقع کرتے ہیں؟ اور میرے پاک نبی نے گویا کہ ایک جملے میں بتا دیا لوگوں جس نے جگہ دی وہ ابو بکر بھی شان والا ہے اور جس کو جگہ دی وہ علی بھی شان والا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہ اکبر اسیر کربلا سید الساجدین امام زین العابدین حضرت امام حسین پاک کے لخت جگر جن نے قرآن امام حسین سے سیکھا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ. جس نے ساری شریعت شہید کربلا امام علی مقام سے سیکھی. قرآن جس کے جن کے گھر میں اترا حضرت امام زین العابدین. خوبصورت بات سنیے دل میں بچھائیے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جناب بتائیے کہ حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا کیا مقام تھا؟ سبحان اللہ. یہ سوال کیا کہ حضور کی بارگاہ میں جب سرکار ظاہری حیات میں جلوہ کرتے حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ یہ بتائیے. میں صدقے جاؤں اس فصیح و بلیغ ہاشمی خطیب پر جس نے اتنا بڑا جملہ اتنا بڑا مسئلہ ایک جملے میں رکھ دیا. بتائیے کہ صدیق اکبر کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا تھا جب حضور زندہ تھے؟ تو اس سے سنیے یاد کیجئے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا جو رتبہ آج ہے وہی رتبہ کل. سبحان اللہ. جو صدیق اکبر کا رتبہ حضور کی بارگاہ میں آج ہے وہی صدیق اکبر کا رتبہ حضور کی بارگاہ میں کل تھا. جس طرح حضور کا قرب صدیق اکبر کو آج حاصل ہے یہی قرب صدیق اکبر کو حضور کا کل بھی حاصل ہے. سبحان اللہ. سمجھے بات نہیں؟ یہ کس کی بات ہے؟ حضرت علی پاک کے پوتے کی بات ہے. امام حسن مصطفیٰ کے بھتیجے کی بات ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کی بات ہے. امام محمد باقر کے دادا کی بات ہے. اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بات ہے. لوگوں جو رتبہ آج صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں ہے صدیق اکبر کا کل بھی یہی رتبہ حضور کی بارگاہ میں ہے. اچھا آج کیا رتبہ ہے؟ کیا رتبہ ہے؟ آج یہ رتبہ ہے کہ حضور کے فوراً بعد صدیق اکبر ہے. سمجھیں کبھی آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں ہم تو اس محبت والے عقیدے کے مالک ہیں ہم گنبد خضرا میں جائیں تو قبر دیکھنے نہیں صاحب قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے حضور اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیے ذرا توجہ سے سنیے. میں جوش خطابت سے ہٹ کر 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کھڑے ہو کر حضور کو سلام کرتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مواجہ. کیا نام ہے اس کا؟ مواجہ شریف. مواجہ شریف مواجہ وجہ سے بات مفعلہ ہے. مواجہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ کا چہرہ کسی کے چہرے کے سامنے ہو اور جس کا چہرہ آپ کے سامنے ہو آپ کا چہرہ اس کے سامنے ہو. یہ مقام بنے تو اسے مواجہ کہتے ہیں. ارے اگر وہاں وجہ مصطفیٰ نہیں تو اسے مواجہ کیوں کہتے ہیں؟ وہاں آج بھی جو جاتا ہے حضور کے چہرے کے سامنے جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں اچھا سرکار کو سلام کر کے ہٹے. پہلا سلام صدیق اکبر کا. پہلا سلام صدیق اکبر کا. درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں کوئی واسطہ نہیں. بن فاصلے اور بن واسطے کے جس کو آج حضور کی بارگاہ میں سلام کیا جا رہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں صدیق اکبر کا کل بھی حضور کی بارگاہ میں یہی مقام جو آج مقام ہے وہی کل مقام تھا. اور اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کوئی چھین نہیں سکتا کوئی لے نہیں سکتا. اور کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بات سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثانی ہے فی الغار جو غار میں دوسرے ہیں. وثانی ہے فی البازار جو بازار میں دوسرے ہیں. اور کیسا ثانی ہے؟ ایسا ثانی جس کو خود خدا ثانی کہے. مجھے واسطے سبحان اللہ. وہ رکھیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ادھر میری ایک بات میں
میں الحمدللہ بڑی سفارش سے بات عرض کر رہا ہوں اور بالکل دیانتداری سے آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں اور میں قسم اٹھا کے بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ہماری 14 صدیوں میں اہل علم حضرات کو ثانی اثنین کا معنی کا پتہ نہیں چلا کہ دوسرا کون ہے اور پہلا کون ہے۔ مفسرین کیا آپ کسی مفسر کا ایک قول دکھے وہ کہے نہیں یہاں ثانی سے یہ مراد ہے، اثنین سے یہ مراد ہے، کوئی کہتا ہے یہ قول ہے، کوئی کہتا ہے کہ ثانی 2 ہے، 2 میں سے دوسرے، جب 2 میں سے دوسرے نے کہا اگر 2 میں سے دوسرے حضور ہیں تو پہلا کون ہے؟ ان 2 میں سے دوسرے تو صدیق اکبر ہے، پہلے حضور ہے۔ اللہ نے ثانی کس کو کہا، اثنین کس کو کہا؟ یہ ایک الجھا ہوا معاملہ ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ اللہ کی ذات تھی، دوسرے حضور تھے، تیسرے صدیق اکبر تھے، سمجھے؟ جن کو ثانی اثنین سمجھ نہیں آیا، زمانے کو صدیق اکبر کب سمجھ آ سکتا ہے؟ سمجھی بات کی؟ حضرت مقام صدیق اکبر کب سمجھ آ سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا منظر تھا، غار کو صاف کیا اور پھر جب سوراخ تھے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ہر غار میں ایک ٹکڑا۔ اچھا عجیب بات ہے، میں یہ بات چھیڑنا نہیں چاہتا کہ وقت مختصر ہے تو مگر نہ غار کو بیان کرنا یہ پورا ایک وقت چاہیے، کبھی پوری نشست اور میں صرف اس غار میں گفتگو کروں جو ایک طالب علم کو کوئی سبق آتا ہے آپ کو سناؤں صرف غار پر، وہ بھائی جی یہ عام غار ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثانی اثنین یذہبا فی الغار، غار غین الف رے، آپ بھی کہیں غار، اب کہیں فی الغار، اب فا یا الف لام غین الف، فی الغار پڑھے تو 60 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فی الغار 60 نیکیاں، یہ غار غار کہنے سے جو ہے وہ 60 نیکیاں کیوں ملی؟ فرمایا اس غار میں کچھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ ہے نا غار میں، جب ہی کہا غار قرآن میں ہے، غار میں کچھ تو ہے۔ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ایک سراغ میں کپڑا، دوسرے میں کپڑا، تیسرے میں کپڑا، چوتھے میں کپڑا، سارے سراغوں میں کپڑا، جو بچ کے وہاں پہ ایڑی۔ اچھا جو سانپ آیا ایک پھنکار مارتا تو کپڑے اڑ کے چلے جاتے، اس نے کسی کپڑے کو نہیں چھیڑا، وہ صدیق کے قدموں میں آیا۔ طاقتور سانپ تھا تو سانپ کپڑے کو نہیں اڑا سکتا، بنا سانپ کپڑے کو نہیں ہٹا سکتا۔ اگر سانپ گزرنے کی کوشش کرتا وہ گزر سکتا تھا، پر وہ سانپ تھا، بے حیا نہیں تھا۔ اس نے کہا صدیق کی چادر ہے، بے حیا کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اور پھر صدیق اکبر کے قدموں میں آیا، وہ سانپ تھا، اتنی سمجھ تو اسی کو تھی کہ نبی پاک کو ملنا ہو تو ابو بکر کے قدم چومنا لازم۔ سبحان اللہ۔ سمجھے بات نہیں؟ اچھا اس نے پھر آخر کو جو تکرار ہوا، جو تکلم ہوا، اس کو حذف کر کے ڈنگ مارا، زہر نے اثر کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آنسو تھا حضور کے رخسار پہ گرا۔ اچھا اس پر بھی میں نے 2 4 5 کتابیں دیکھی ہیں، حدیث تو متعدد بار پڑھی ہے، روایت جن جن کتب میں ہے، 2 4 5 کتابیں میں نے دیکھی، شاید مجھے یہ لفظ مل جائے کہ جو آنسو گرا تھا صدیق اکبر کی آنکھ کا شاید حضور نے صاف کیا ہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اگر آپ کی کسی عالم سے بات چیت ہوتی ہو تو مجھے پوچھ کے بتانا حضور نے صاف کیا تھا وہ آنسو؟ صدیق اکبر کا آنسو حضور کے چہرے پر گرا، حضور نے صاف نہیں کیا اور صاف نہ کر کے بتایا، ابو بکر تیرے آنسو کا مقام یہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر دیکھیے آنسو چہرے پر گرا، داڑھی بڑی ہو بندہ روئے تو آنسو جو ہے داڑھی پر جا گرتا ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر بندہ صاحب ریش ہو، داڑھی والا ہو اور اس طرح بیٹھا ہو تو آنسو بہہ کے پہلے رخسار میں جاتا ہے، رخسار میں پھر داڑھی میں آتا ہے۔ کیسا آنسو تھا جو ڈائریکٹ حضور کے رخسار میں جا گیا؟ سبحان اللہ۔ ایک طرف دیکھیے، میں تو بالکل بات کو مزے لے کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آنسو رخسار پہ گرا کیوں؟ اس لیے کہ گود میں حضور تھے اور صدیق اکبر یوں بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا سنیے، گود میں حضور تھے اور صدیق اکبر یوں بیٹھے
اچھا صدیق اکبر کی گود ہو اور حضور کا چہرہ ہو، میں تو لفظوں سے خیرات لوں گا. کوئی ڈکشنری کے الفاظ مجھے خیرات دے کہ یہ منظر بیان کروں تو میرے لفظ ذہن میں جو لفظ آ رہے ہیں شاید میں یوں کہہ تو بجا ہوگا. صدیق اکبر کی گود ہو، حضور کا چہرہ ہو، تو پھر کہہ دیجئے ابو بکر کی گود جیسی رحل کا بھی جواب نہیں اور چہرہ مصطفیٰ جیسے قرآن کا بھی جواب. اچھا آنسو گرا، پوچھا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا لطفت یا رسول اللہ، ڈس لیا گیا. لطفت یا رسول اللہ، آقا ڈس لیا گیا ہوں. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا حضور کی صدیق اکبر کے جسم پر، حضور نے ہاتھ پھیرا، سبحان اللہ. دفن رسول اللہ، دعا میں دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا، سبحان اللہ. سمجھ. اچھا یہ بات تو ساری پہلے ہو چکی ہیں. یہاں ایک لفظ اور بھی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، مجھے پیاس بڑی لگی ہے، پانی کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بندوبست کی کیا بات ہے، ہو گیا ہے، جاؤ مار کے منہ سے پی لیا. سبحان اللہ. اچھا پتہ تھا کہ اسی گھر سے ہے، یہاں کوئی چشمہ نہیں ہے، حضور نے کہا تو چل پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی تو آئے تھے اس غار میں، چشمہ تو کوئی نہ تھا، حضور نے کہا تو چل پڑے. اور جب جا کے واپس آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شربت ماء اعصب من العسل، میں پانی پی کے آیا ہوں شہد سے میٹھا، سبحان اللہ. ابیض من اللبن، دودھ سے سفید، اور ابرد من البرد، برف سے ٹھنڈا. شہد سے میٹھا تھا، دودھ سے سفید تھا اور برف سے ٹھنڈا تھا. میں ایسا پانی پی کے آیا ہوں. حضور یہ چشمہ کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تجھے پیاس لگی تھی نا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجھے پیاس لگی تھی نا؟ جی آقا مجھے پیاس لگی تھی. فرمایا تیری پیاس کے لیے اللہ نے جنت سے چشمہ بھیج دیا. سمجھے؟ اور اگر برداشت کریں تو میں بتاؤں جب کافر سامنے آ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کفار کے قدموں کو دیکھ رہا تھا، ان کی پگلیاں مجھے نظر آ رہی تھی. جب میں گھبرایا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، پھر حضور نے کہا جو قرآن کی بات ہے، فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں فرمایا کہ جب میں پریشان ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے حضور نے کہا ابو بکر وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں. سبحان اللہ. کہتے جب حضور نے ادھر کیا میں نے دیکھا باہر کوئی نہیں ہے، سامنے ملاح کشتی تیار کر کے انتظار کر رہا. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے کہا ابو بکر کہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے. کہتے خدا کی قسم جدھر حضور اشارہ کرتے راہیں بنتی. سبحان اللہ. اجابات ہٹتے جاتے اور مجھے مدینہ سامنے نظر آتا اور حضور تسلی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے ابو بکر پریشان نہ ہو، وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدر جب وقت کی دعوت میں گنجائش اتنی ہے تو میں بس صرف ایک جملہ کی خدمت درج کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ وہ لوٹی مساجد وہ تباہ خانقاہیں شب و روز تک رہی ہے میرے غازیوں کی راہیں، جہاں گردنیں کٹی ہیں، جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہیں راہیں. حافظ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صدائیں اس کشمیر کے لیے ہیں جس کے نوجوانوں نے بیٹیوں نے اتنا خون بہایا اگر اکٹھا کریں تو دریا بھی شرما جائے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. اور اسی غزل کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر، سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر، وہی غزنوی کے بازو وہی غزنوی کی باہیں. اللہ تجربی قدر اگر چاہتے ہو کہ کشمیر کی آہوں اور سسکیوں کو بند کیا جائے تو یہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، شرک کو کفر کی مرمت سے ادا ہو گیا. تمہیں خالد و حیدر کی قوت و للکار چاہیے، تمہیں جذبہ جہاد چاہیے. ارے نانا ترا امید کرم سے افرنگ است
کہ علامہ نے کہا کہ تمہیں ان فرنگیوں سے امید کی کرم ہے، مہربانی کی امید ہے۔ میں اگر تحقیقانہ گفتگو جو میں نے تھوڑی سی تیار کی تھی میں عرض کرتا، وقت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا سب سے پرانا مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے، سب سے پرانی قرارداد، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی سب سے زیادہ نافرمانی کشمیر میں ہوئی ہے۔ بس جرم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے نبی آزادی کا نسخہ کسی یوں ان لوگوں کی قرارداد نہیں دے گے، خالد و حیدر کی تلوار دے گے، تھامو گے تو عزتیں ملیں گی۔ وما علیہ